السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک لا الہ الا اللہ اور عملی زندگی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دریافت فرمایا گیا کہ اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کلمہ اسے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے روک دے۔ مسند احمد میں حضرت رفع الجہنی کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں، جو بندہ صدقے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر سیدھے رستے پہ چلتا رہے تو جنت میں پہنچ جائے گا۔ اور سنن ترمذی میں آخری الفاظ یہ ہیں کہ کلمہ توحید کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے تو جنت میں داخل ہوگا۔ گرامی قدر سامعین، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی اہمیت اور عظمت سے خوب واقف ہیں۔ اس کلمے کے پہلے جز میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اللہ بننے کے قابل نہیں۔ عبادت، اطاعت اور محبت کے سارے کرینے اسی کے لیے وقف ہیں۔ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں اس کا کوئی ہمسر نہیں، اور اس کے حقوق میں اس کا کوئی ساجی نہیں۔ قرآن حکیم میں ہے، ساری بڑائیاں اور عظمتیں اسی کے لیے ہیں۔ اپنی انہی عظمتوں اور پاکیزگیوں کی وجہ سے اس کو کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس کی تشریح کو اپنا خاص موضوع بنایا ہے اور اسے عمدہ درخت یعنی شجرت طیبہ سے تشبیہ دی ہے، اور فرمایا ہے کہ اس کی جڑ زمین میں پیوست ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں پہنچی ہوئی ہیں۔ گویا کہ کائنات ارضی و سماوی دونوں اس کلمے کی گرفت میں ہیں۔ پھر تمام انبیاء اکرام کی تبلیغی کاوشوں کا محور، نقطہ آغاز اور نقطہ اختتام لا الہ الا اللہ رہا ہے۔ جب حقیقت حال یہ ہے تو نہایت سچا ہے یہ ارشاد گرامی کہ جس شخص نے اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جب حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو دریافت کیا گیا کہ اخلاص کا کیا مطلب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ اپنے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے روک دے، جبکہ مسند احمد میں اخلاص کو دل کی سچائی سے تعبیر کیا گیا، اور محارم اللہ سے اجتناب کرے اور راہ راست پر چلتا رہے کے الفاظ سے بیان کیا گیا۔ سنن الترمذی میں اس مضمون کو کبیرہ گناہوں سے بچنے سے واضح کیا گیا ہے۔ الفاظ کے اختلاف کے باوجود مفہوم ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں اور کبیرہ گناہوں سے بچنا از حد ضروری ہے۔ محارم اللہ سے اپنے آپ کو آلودہ کرنا اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کلمے کے اخلاص میں ضعف اور کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے۔ اخلاص کی طاقت یہ ہے کہ وہ مسلمان کے قلب و دماغ اور جوارح کو کلی طور پر اپنی گرفت میں رکھے، اسے اللہ تعالیٰ کے سمیع و بصیر اور حاضر و ناظر ہونے کے یقین سے ہمکنار کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی سوچ پاکیزہ ہوگی، اس کی ہر بات جچی تلی ہوگی اور اس کا ہر قدم مکمل احتیاط سے اٹھے گا۔ اس کے نزدیک گناہ کی کبیرہ اور صغیرہ ہونے کی تقسیم بے معنی ہوگی۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ نافرمانی کا حجم کیا ہے، بلکہ اس کا دل اس خیال سے ہی لرزاں ہوگا کہ کتنی بڑی ذات کی نافرمانی ہوئی اور کتنے عظیم محسن کی ناشکری ہوئی۔ اس لیے اب وہ مسند احمد کی روایت کے مطابق سیدھی راہ پر چلتا رہے گا۔ کلمے کا اخلاص اسے اس طرح تھامے گا کہ ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پر لگی جھاڑیوں سے اس کے دامن کو تار تار ہونے سے بچائے گا۔ زندگی کا یہ چلن اسے جنت کے راستے پر رکھے گا تاکہ آ کے وہ اس میں داخل ہو جائے۔
سامعین محترم، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاص کی تشریح سے سمندر کو کوزے میں بند فرمایا ہے، اور یہ کلمہ گو کہ یہ بات سمجھا دی ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت کے وسیع راہوں پر چلنے کی راہداری یا پروانہ ہے۔ اب کامیابی کے سفر پر روانہ ہونے کے لیے ساری رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں، لیکن اس راہداری کے باوجود کچھ دیگر لوازمات کا انتظام بھی ضروری ہے، اور وہ نیک اعمال کی پونجی ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ ایجاد راہ تیار نہ ہوا تو راہداری اور پروانہ ہونے کے باوجود منزل مقصود تک پہنچنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بات محارم اللہ کی ہو رہی ہے تو آئیے صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نہایت ہی جامع ارشاد گرامی سنتے ہیں، جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جو شخص شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کی لاج رکھ لی، اور جو شبہات میں ملوث ہو گیا تو اب حرام اور اس کے درمیان بہت کم ہی فاصلہ رہ گیا ہے۔ کسی بھی لمحے وہ اس کا ارتکاب کر سکتا ہے، جس طرح وہ چرواہا جو کسی چراگاہ کے قریب اپنی مویشی چرا رہا ہو تو اس کے مویشی کسی بھی وقت چراگاہ کا رخ کر کے اسے رول سکتے ہیں، جس طرح ہر بادشاہ کی کوئی نہ کوئی چراگاہ ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کی بھی چراگاہ ہے، اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ ہاں یہ بھی سن لو کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح کام کر رہا ہو تو پورا جسم درست کام کرتا ہے، اور جب اس میں بگاڑ آ جائے تو پورا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ خون کے اس لوتھڑے کو دل کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء سے فاصلے پر رہنا ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے اپنے صحابی کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا، محارم سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ وجہ یہ ہے کہ محارم سے اجتناب میں ایک طرف نفس کی سرکوبی ہے تو دوسری طرف شیطان کی شکست ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ تاثر ابھرے کہ ایک دشوار گزار عمل ہے، انسان کیوں کر اپنے آپ کو اس وادی میں داخل ہونے سے بچا پائے گا؟ ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ یہ محاذ کم ہمتی اور عزم کے فقدان کی وجہ سے ہے، ورنہ خالق کائنات نے انسان کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ اگر وہ انہیں صحیح طور پر اور صحیح وقت پر بروئے کار لائے تو خیر و شر کی اس کشمکش میں سرخرو ہو کر نکل سکتا ہے۔ اور اگر اس دوران ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی بھی ہو جسے امام دار القطنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے دین کو 4 شعبوں میں تقسیم فرما دیا ہے، اور ہر ایک کے لیے نہایت ہی قابل عمل لاہ عمل تجویز فرما دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء محدثین نے اسے جامع حدیث قرار دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرض قرار دی ہیں، انہیں ضائع مت کرو، کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان سے تجاوز مت کرو، کچھ چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا ہے، ان کا ارتکاب مت کرو، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بھولنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ نے تم پر شفقت و مہربانی فرماتے ہوئے ان سے سکوت اختیار فرمایا، تم انہیں خواہ مخواہ مت کر دو۔ امت کی رہنمائی کے لیے یہ فرمان اس قدر واضح اور دو ٹوک ہے کہ عمل کی راہ آسان ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ ہر چیز کو اس کے صحیح عنوان کے تحت رکھ کر دیکھا جائے اور غیر ضروری بحث و تمہید سے گریز کیا جائے تو دل سے آواز آئے گی کہ شریعت اسلامی نہایت آسان ہے۔ جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، غیر ضروری کھوج کرید سے باز رہو، زیادہ گہرائی میں اترنے سے گریز کرو، اور پرانی باتیں یعنی صحابہ کرام کی باتوں کی پیروی کرتے رہو، کیونکہ وہ لوگ تکلفات سے دور تھے۔ آج کی زیر بحث حدیث بھی جنت کی راہ اور اس کے داخلے کو آسان بنانے کا نسخہ ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو لا الہ الا اللہ کی حقیقت اور اس کا اخلاص نصیب فرمائے، محرم اور کبائر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔